بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کی پوجا کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں جال میں آ جاتی تھیں کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی۔ اس پر صبر کے ساتھ خدا کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس میں ملبوس تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کر لے، وہ ابھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی پوجا کرے تاکہ تو بھی مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا، آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختراع کر لو۔ سن کر شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد اس کافر کی باتیں کرتی ہیں۔ تو عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پونجی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتوں خصوصاً تمہارے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ترتراہٹ پر اتر آئی ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو تم اس سے اپنی حالت بہتر کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تحسین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکل گیا، لیکن کسی نے اس کی بات تک نہ پوچھی۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے مجھے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ عورت، اگر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ برابر اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سناؤ میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی، تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کو کس قدر پریشانی لاحق ہوئی۔ 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، مجھے مزدوری پر لگا لو۔ یہ سن کر یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری دو گے، مجھے مزدوری پر لگاؤ گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تیرے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مومن روزے کی نیت کے ساتھ یہودی کے ساتھ چل دیا ہو لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، بادشاہ کا میں قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں دے کر تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے، تیرا شوہر ہمارے کام پہ تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا
اور یہودی کے پاس مزدوری کرنے چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کی زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اس وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار چلی گئی تو صراف 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی، جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لکھا ہوا تھا۔ جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا آج یہودی کے کام پر گیا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تمہیں دوسروں کی خدمت کیوں کرتے رہتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اس کو ہوش آئی تو بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس شخص نے عورت کو چھوڑا اور پہاڑوں پر چلایا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا، اور وہیں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی بھی ذرہ بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے جہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیرا بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔